مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اور مارچ کے مہینے میں پوری جماعت کے دلوں کے اوپر اور جذبات کے اوپر شہدائے اہل حدیث کی یادوں کا ایک خاص قسم کا غلبہ محسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ مارچ کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم سب نے اپنی قیمتی متاع کو لٹتے ہوئے دیکھا۔ تشدد اور نفرت کے سوداگروں نے محبتوں کے پیکروں کو ہم سے جدا کر دیا۔ آپ بخوبی اپنے قائدین کے حوالے سے جانتے ہیں، بس زیادہ ان کو خراج عقیدت کیا پیش کروں کہ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، وہ ہزار دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زبان کا زور بیاں گیا ہے۔ اور اس شہید قائد نے جب آپ کو پاکستان کے میدانوں میں پکارا تو آپ نے دیکھا کہ کل کے کمزور سمجھے جانے والے اہل حدیث اس قائد کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے کبھی موچی دروازے کی طرف کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں، کبھی دھوبی گھاٹ کی طرف کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں۔ اور علامہ شہید نے جب آپ کے ولولوں کو جگایا تو اس کے بعد ایک الفاظ کہے کہ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ آج اسی شہید کے بیٹے کریا کریا، کوچا کوچا، گلی گلی آپ کے کانوں کے اندر اسی اذان کو، اسی صدا کو، اسی پکار کو لگا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر سے بھی اور آپ سب ساتھیوں کے تعاون کے ذریعے بھی کہ انشاءاللہ آپ ان اذانوں کے اوپر جس طرح شہید قائد کے دفعہ آپ نے لبیک کہا تھا اسی طرح دوبارہ لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ سامعین گرامی قدر، آج کی کانفرنس کا عنوان بھیا عطاء الرحمن ثاقب اور یاسین یزدانی نے قرآن و سنت کانفرنس اور اہل حدیث کانفرنس رکھا۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا آپ کا منہج کیا ہے۔ دیوبندی بھائیوں، بریلوی بھائیوں، ہم یہ جو کانفرنس کا عنوان اہل حدیث یا قرآن و سنت کانفرنس رکھتے ہیں، ذرا آپ اپنے دلوں کو فراخ کریں، ہمارا منہج، ہمارا نظریہ، ہمارا نقطہ نظر سنیں۔ اگر بات آپ کے دل میں اتر جائے تو قبول کیجئے، ورنہ اس کے خلاف اپنی رائے کو پیش کیجئے۔ معزز سامعین گرامی قدر، منہج اتنا واضح ہے، اتنا سیدھا، اتنا سچا ہے کہ حدیث جبریل آپ سب نے علماء سے متعدد مرتبہ سنی ہے۔ اس ایک حدیث سے علماء نے 16 سے زائد مسائل بیان کیے، صرف اس میں سے ایک نقطہ بیان کرنا ہے اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ نقطہ آپ سب کو سمجھ بھی آ جائے اور یاد بھی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابہ نے دیکھا کہ شکل اجنبی ہے، چہرے سے نہیں پہچانا، مسافر معلوم ہوتا تھا، لیکن جب کپڑوں کو دیکھا تو بڑے خوبصورت ہیں، سلوٹ کوئی نہیں، سفر کے آثار کوئی نہیں۔ وہ رسول اللہ کے سامنے دو دانوں ہو کے بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے۔ جب کوئی بندہ سوال کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو علم نہیں ہے۔ لیکن عجیب یہ حدیث ویسے بھی عجابتوں کی ایک داستان ہے۔ محدثین اور علماء سے آپ اس کی تفصیل پڑھیں، کئی دن گزر جائیں وہ اسی حدیث کے اوپر لیکچر دیتے رہتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو شیوخ الحدیث ہیں۔ یہاں پہ وہ عجیب انداز اختیار کرتا ہے کہ رسول اللہ سے سوال پوچھتا ہے اور رسول اللہ جب جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ سوال کرنے کا مطلب تھا علم نہیں ہے، لیکن جب جواب ملا تو کہتا ہے صدقتا، جیسے پہلے سے معلوم ہے آپ نے سچ فرمایا۔ 3 مرتبہ رسول اللہ سے سوال کیا، 3 مرتبہ رسول اللہ نے جواب دیا، 3 مرتبہ کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا ہے۔
جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا پتہ کون آیا تھا؟ کہا آپ بتلا دیجئے۔ کہا آسمان سے جبریل امین آئے تھے، آسمان سے جبریل امین آئے تھے، تم لوگوں کو تمہارا دین سکھلا کے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، تم لوگوں کو تمہارا دین سکھلا کے گئے ہیں۔ دین قیامت تک کا سکھلا کے گئے ہیں، صرف صحابہ کو نہیں ہے، قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہونے ہیں سب کو دین سکھلا کے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جبریل امین آئے کس چیز کے لیے آئے؟ دین سکھلانے کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جبریل امین آئیں، رسول اللہ سارے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہتے کہ آسمان سے جبریل امین آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو آپ کا دین سکھائیں گے، یہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ جبریل رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، رسول اللہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ نقطہ یہ نکلا کہ دین اس وقت تک دین نہیں بنتا جب تک آمنہ کے لال کی زبان سے ادا نہ ہو جائے۔ کتنی عام فہم بات ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دین صرف وہ ہے جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکل جائے، صرف اسی کا نام دین ہے۔ حالانکہ علماء بیٹھے ہیں، حدیث تقریری کا بھی ایک درجہ ہے، لیکن وہ بھی اس لیے ہے کہ رسول اللہ کے سامنے بولی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہ کیا۔ یہ ہمارا سیدھا، سچا، صاف ستھرا منہج ہے، جس کے دل کو لگے قبول کرے۔ کتنا عظیم منہج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حج کا ذکر فرما رہے ہیں اور حج کے فضائل اور حج کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اب حج کے مسائل اور فضائل بیان کرتے کرتے ایک صحابی کے ذہن میں یہ خیال آ گیا، اتنا فضیلت والا عمل جو کرے ماں کے پیٹ سے ابھی گویا پیدا ہوتا ہے، افی کلی آمین یا رسول اللہ، کیا یہ حج ہر سال مسلمانوں کے اوپر فرض ہے؟ رسول اللہ نے اگنور کیا، پھر پوچھا، پھر اگنور کیا، پھر پوچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظر کیا۔ کچھ دیر گزر گئی اور کہا کہاں ہیں یعلا بن امیہ؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ یعلا بن امیہ تھے، کہاں ہیں وہ؟ ان کو بلایا جائے۔ وہ آئے اور رسول اللہ نے کہا کیا پوچھتے تھے؟ یہ آپ کا اور میرا منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے ہیں، کیا پوچھتے ہو؟ کیا پوچھتے تھے؟ کہا یہی پوچھا تھا کہ کیا حج ہر سال مسلمانوں کے اوپر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے؟ آپ کا اور میرا عقیدہ رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ لو قلت نعم، لو قلت نعم، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں صرف جی ہاں 3 حرف نون عین اور میم کہہ دیتے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں صرف 3 حرف نون عین اور میم کہہ دیتا، جی ہاں کہہ دیتا، تو اللہ کی قسم قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا۔ رسول اللہ اگر صرف جی ہاں کہہ دیں تو امت کے اوپر فرض ہو جائے۔ رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثیں پڑھ لینے کے بعد کوئی شخص یہ اٹھے اور کہے رسول اللہ نے تو کہا ہے، ایک دفعہ جی ہاں کہیں تو حج جیسی عبادت ہر سال فرض ہو جائے۔ سینکڑوں حدیثیں آپ پڑھ لیں کہ رسول اللہ کی نماز ایسی تھی، رسول اللہ کی عبادت ایسی تھی، رسول اللہ ایسے اٹھتے تھے، رسول اللہ ایسے بیٹھتے تھے، آپ لوگوں کو دکھا دیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ ہاں حدیث تو یہی کہتی ہے، لیکن یہ جو لیکن ہے، یہ لیکن فتنے کی بنیاد ہے۔ اس لیکن کے آگے جتنے بھی جواب ہیں وہ فتنے والے ہیں۔ میری عقل میں نہیں آتی، آج کل غامدی صاحب کا دور ہے نا، میری عقل میں نہیں آتی، تحقیق میں نہیں آتی۔ بعض کہیں گے حدیث تو ٹھیک ہے، میرے بڑے نہیں مانتے، میرے امام، میرے فقیہ، میرے پیر، میرے ولی، میرے مسجد کا مولوی نہیں مانتا۔ اور رسول اللہ کی ماننی ہے کہ مسجد کے مولوی کی ماننی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے جو منہج آپ کو اور مجھے دیا وہ اتنا صاف ستھرا، اتنا روشن ہے، اتنا واضح ہے
اتنا وعدے ہے کہ کوئی ابہام بھی نہیں چھوڑا، کوئی ابہام بھی نہیں چھوڑا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا۔ عید الاضحیٰ پہ کیا ہوتا ہے؟ قربانیاں ہوتی ہیں۔ وہ صبح اٹھے، فجر کی نماز کو ادا کیا، فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد بستی کے اوپر نظر کو دوڑایا، بستی کو دیکھ رہے ہیں اور دل میں یہ خیال آیا میری بستی بڑی غریبوں کی بستی ہے، ابو بردہ کی بکری سب سے پہلے ذبح ہوگی، بستی کے غریبوں کے منہ میں جائے گی، نوالا جائے گا، ابو بردہ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ غریب لوگ سب سے پہلے کھا رہے ہیں۔ آج بھی لوگ قربانی کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے غریبوں کو دینے کی، لیکن سب سے پہلے اپنا روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ ابو بردہ کی نیت کتنی نیک ہے کہ میری بکری ذبح ہوگی، پہلا لقمہ کہاں جائے گا؟ غریبوں کے منہ میں جائے گا۔ بکری کو ذبح کیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، رسول اللہ کو کہنے لگے اے اللہ کے رسول آج بہت بڑی نیکی کر کے آیا ہوں۔ کیا نیکی کر کے آیا ہے؟ میں نے فجر کی نماز کو پڑھا، اس کے بعد بکری کو ذبح کیا، اس کو ٹکڑوں میں کاٹا، غریبوں کے گھروں میں پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑنا شروع کی۔ اے ابو بردہ تو نے ہمارے ساتھ ابھی عید کی نماز پڑھی ہے؟ جی ہاں۔ کیا تو نے بکری کو عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا؟ جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بردہ پھر یہ بات سن لے، آپ کا اور میرا منہج، آپ کا اور میرا عقیدہ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے، قربانی کی بکری نہیں ہے۔ اگر قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو ابو بردہ کوئی اور بکری کو لے اور اس کو ذبح کر۔ بتائیے عید کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند منٹ۔ عید کی نماز سے پہلے اگر بکری کو ذبح کیا، نیت کیا تھی؟ نیک تھی کہ بد تھی؟ نیت نیک ہونی چاہیے، نیت نیک ہونی چاہیے تو جو مرضی کرتے رہو۔ کیا یہ صحابہ کی نیتیں بد تھی؟ نیت نیک تھی، اور نیکی کی نیت سے عید کی نماز سے پہلے بکری کو ذبح کیا۔ رسول اللہ نے کہا تیری قربانی نہیں ہوئی، قربانی کرنا چاہتا ہے تو کب کر؟ جب رسول اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ تیری قربانی تب قبول ہوگی جب اس وقت کرے گا جب رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیو یہ بات اتنی عام فہم ہے۔ آج کل معاشرے میں سب سے بڑا مغالطہ جو لوگ بدعت کو شعار بناتے ہیں ان کی طرف سے یہ ڈالا جاتا ہے کہ نیکی کی نیت ہو، اگر نیکی کی نیت ہو تو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بات کے حوالے سے آپ ایک واقعہ اگر ذہن نشین کر لیں تو ساری زندگی کے لیے ایک تو ان کا جواب بھی بن سکتا ہے، اور دوسرا میں ان لوگوں کو کہتا ہوں ذرا سینوں کو کھول کر، دماغوں کو کھول کر ہمارے اس منہج کو سنیے تو صحیح۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نیکی کی نیت بھی اگر ہو، عمل رسول اللہ کے مطابق نہ ہو، قبول و منظور نہیں ہوتا۔ کیا صحابہ سے بڑی کسی کی نیت ہو سکتی ہے؟ 3 صحابہ رسول اللہ کے گھر کے اوپر کھڑے ہیں، امہات المومنین سے رسول اللہ کی روٹین پوچھ رہے ہیں، امہات المومنین روٹین کو بیان کر رہی ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں ہاں ان کے تو اگلے پچھلے خطائیں ہی نہیں ہیں، ان کی تو اگلی پچھلی ساری معاف ہیں۔ میں رسول اللہ کی عبادت کو سنا اور دل میں خیال آیا کہ یہ تھوڑی ہے، میں ساری رات قیام کیا کروں گا۔ ایک صحابی نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، دوسرے نے کہا ہاں رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے سب معاف ہیں، ان کی تو خطائیں ہی نہیں ہیں، ان کے تو گناہ ہی نہیں ہیں، میں ساری عمر روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا ہمارے پاس رسول اللہ کی تو اتنی بیویاں ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میں رسول اللہ کی یہ جو سنت ہے شادی کی، نکاح کی، یہ کروں گا ہی نہیں۔ دوست اب بتائیے ان صحابہ کی نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ رسول اللہ کی عبادت جو ثابت شدہ ہے، ثابت شدہ، میرے بھائیوں یہ بات سمجھو، ثابت شدہ عبادت قیام رات کا ثابت شدہ ہے، وہ پوری رات کا قیام کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ سے پیر اور جمعرات کا اور متواتر روزوں کا ثواب مختلف احادیث میں ملتا ہے، نفلی روزوں کا ملتا ہے۔ وہ پورے صیام الدہر کا نیت کرتا ہے کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا۔ نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس لیے شادی نہیں کروں گا کہ دین کے امور میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اب وہ تینوں صحابہ یہ بات کر کے چلے گئے، رسول اللہ گھر آئے، امی عائشہ نے رسول اللہ کو کہا آپ کے 3 ساتھی آئے تھے، یہ عہد کر کے گئے۔ رسول اللہ جن کی عادت تھی اطمینان اور سکون کے ساتھ
اور گفتگو کے درمیان وقفے اور پوزز کے ساتھ گفتگو کیا کرتے ہیں، تیزی سے باہر نکلے، ان کو جا کے روکا، رک جاؤ ٹھہرو، یہ بات کہی ہے؟ جی ہاں کہی ہے۔ رسول اللہ ان کو آپ کا اور میرا منہج سکھا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا سنو، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے سے زیادہ اللہ سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے، اور رات کو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں۔ تو نے یہ کہا تھا کہ میں عمر بھر کے روزے رکھوں گا، جی ہاں کہا، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، جمعرات کا رکھتا ہوں، باقی منگل بدھ کا بھی چھوڑ دیتا ہوں، ہفتے اتوار کا بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تو نے یہ کہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، جی ہاں، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں شادیاں کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ رسول اللہ نے ایک جملہ کہا جو آپ کا اور میرا منہج ہے، جو لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے، اختلاف ختم ہو جائے۔ فمن راغبان سنتی، فمن راغبان سنتی، یہ جو راغبہ کا لفظ ہے، علماء بیٹھے ہیں آپ کو اچھی طرح بیان کریں گے، اس کے اندر دو معنی ہوتے ہیں۔ اعراض، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، مراد یہ ہے جو آگے بڑھا، جو پیچھے رہا۔ اعراض میں آگے بڑھ جانے کا مفہوم بھی ہوتا ہے اور پیچھے رہ جانے کا۔ دو نے آگے بڑھنے کی بات کی تھی، ایک نے پیچھے رہنے کی۔ رسول اللہ نے جمع کلمہ بولا، فمن راغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ وہ میرے امت میں سے نہیں ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ نیت نیک تھی کہ بد تھی؟ اور میرے بھائیوں کتنی عجیب بات ہے، روزہ سنت سے ثابت ہے، اگر ایک صحابی اس نیت سے پوری عمر کے روزے رکھے تو اس کے روزے قبول نہیں۔ ساری زندگی کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو روزے قبول نہیں۔ آج کوئی اٹھے میں ہر روز روزہ رکھنا چاہتا ہوں، متواتر روزہ رکھنا چاہتا ہوں، 360-65 دنوں کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہے گا، اجر و ثواب مل جائے گا؟ اور دوسری طرف حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے مہینے میں صرف 3 رکھے، جس نے مہینے میں صرف 3 رکھے، ان کو کتنے روزوں کا ثواب ہے؟ 30 روزوں کا۔ اگر مہینے کے 3 رکھے گا، لیکن چونکہ رکھا سنت کے مطابق ہے تو 30 روزوں کا ثواب ہے۔ اگر 30 روزے رکھے گا، غیر مسنون رکھے گا تو ایک بھی روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کتنی عام فہم بات ہے، کتنی سیدھی بات ہے، کتنی سچی بات ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کے اندر گھر کر جائیں، آپ ان کا ابلاغ لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دیں کہ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا، غامدی صاحب، یہ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے علماء کو کیا غلطی لگی، علم نہیں ہوتا، ہمارے جی فقیہ کو کیا غلطی لگ گئی تھی، یہ ہو گیا تھا۔ یہ دلائل تو اور نوعیت کے ہیں، وہ سیدھا کہتا دماغ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، برین میں نہیں آتا۔ ہر بندے کی عقل ایک جیسی نہیں، کس کی عقل پیمانہ ہوگی۔ ایک حدیث اس حوالے سے یاد کر لیجئے، انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ۔ رسول اللہ نے 3 جرنیل صحابہ کو، 3 جرنیل صحابہ کو، علی کو، زبیر کو، مقداد کو حکم دیا، انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، یہاں سے نکلو تیزی سے، یہاں تک کہ وادی خاخ آئے گی، وہاں پہ ایک عورت ہوگی، معہا کتاب، اس کے پاس ایک رکا اور لیٹر ہوگا، تم نے اس عورت کو کچھ نہیں کہنا، اس سے وہ رکا اور لیٹر لے آنا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تم نے اس سے وہ رکا لے آنا ہے۔ جب وہ خاک نامی وادی میں پہنچے تو سامنے جو رسول اللہ نے نقشہ بیان کیا تھا، اونٹ بھی کھڑا ہے، ہودج بھی موجود ہے، عورت بھی موجود ہے۔ انہوں نے عورت سے کہا رکا دے دے، کہنے لگی میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے اچھی طرح تلاشی لی، رکا نہ ملا۔ انہوں نے سامان کی تلاشی لی، رکا نہ ملا۔ ہودج کی تلاشی لی، رکا نہ ملا۔ اب غامدی صاحب جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ تحقیق تو کہتی ہے، تفتیش تو کہتی ہے کہ رکا موجود نہیں ہے، لیکن یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں۔ ان کا رسول اللہ کے قول کے اوپر اعتماد کیسا ہے؟ اگر آپ کا اور میرے جیسا ہوتا تو کہتا ہمارے بادشاہ کو کسی نے خبر دی ہے اور وہ خبر غلط ثابت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے جو جملہ کہا مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ آپ کا اور میرا عقیدہ اور منہج ہے کہ تحقیق تو کہتی ہے، تفتیش تو کہتی ہے رکا تیرے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے رکا تیرے پاس ہے، نکال دے فٹافٹ،
لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. اللہ کی قسم ہمیں خبر اس نے دی ہے جس کو خبر آسمان کا رب دیتا ہے. رکا تیرے پاس ہے، رکا تیرے پاس ہے، نکال دے ورنہ تیری برہنہ تلاشی ہوگی. اور آپ محدثین نے جو الفاظ لکھے ہیں حیران رہ جائیں گے کہ اگر اس کی برہنہ تلاشی بھی لی جاتی تو رکا نہ ملتا. اس نے ایسی جگہ چھپایا تھا کہ برہنہ تلاشی بھی لے لی جاتی لیکن عورت کو پتہ لگ گیا یہ ٹلنے والے نہیں ہیں، ان کا ایمان کہتا ہے رکا میرے پاس ہے. تو چپ کر کے بالوں کی چٹیا سے ایک باریک سا رکا نکال کر ان کو تھما دیا. میرے بھائیو یہ آپ کا اور میرا اور صحابہ کا بات آئی ہے. صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر جو ایمان ہے، اعتقاد ہے، وہ بھی عجیب ہے. آپ نے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا، اچھی بات ہے. اور یہ میں شرح صدر سے سمجھتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا، حقیقت ہے. اہل سنت کے جتنے بھی مسالک ہیں، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، اللہ کی قسم ان کے نزدیک کائنات میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو محمد رسول اللہ کی. تینوں کے نزدیک، یہ تعصب نہ رکھیے، تینوں کے نزدیک ہے. ہاں تینوں کے نزدیک سب سے اعلیٰ ذات رسول اللہ کی ہے. لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ذات کو بڑا ماننے والے، آپ کے نام پہ کٹ مرنے والے، آپ کے نام کے اوپر اپنی جانوں کو اور مالوں کو نچھاور کرنے والے، جب اس ذات کو اعلیٰ تو یار سب مانتے ہیں. ذات کا انکار تو کفار مکہ اور قریش مکہ نے بھی نہیں تھا کیا. وہ کہتے تھے یہ کون جا رہا ہے؟ صادق جا رہا ہے، امین جا رہا ہے. اختلاف کیا تھا؟ اختلاف تھا بات سے، ذات سے اختلاف نہیں تھا، بات سے اختلاف تھا. جس کی ذات اعلیٰ ہوتی ہے اسی کی بات اعلیٰ ہوتی ہے. اور یہی صحابہ نے محبت کیا ذات سے، مانتے ہیں. اللہ کی قسم ایسی محبت کوئی اپنے لیڈر اور قائد سے کر ہی نہیں سکتا. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، تھوک ہوتی تھی تو اپنے ہاتھوں پہ لے کے مل لیتے تھے. یہ محبت تھی. لیکن بات سے جو محبت ہے اس کو آپ نے اگنور کر دیا، اس کو آپ نے سمجھا ہی نہیں. رسول اللہ کی ذات سے جیسے محبت کیا اسی طرح بات سے بھی صحابہ نے محبت کر کے دکھائی ہے. آپ حیران رہ جائیں گے. حضرت ابو ذر غفاری ہیں، ان کا آخری وقت ہے. ان کا آخری وقت ہے. ان کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے اتنے قریبی ہیں، اور یہ فوت ہو رہی ہے. میں بڑھیا ہوں، میں ایک بڑھی عورت ہوں، میں ان کو کیسے غسل دوں گی، میں ان کو کیسے کفن پہناؤں گی. نزا کا عالم لگ چکا ہے. بیوی کی طرف دیکھا اور بیوی کے آنسوؤں کو دیکھا، اپنی پوری قوت اور طاقت کو جمع کیا آپ کا اور میرا اللہ کی قسم منہج بتانے کے لیے. کیا کہا؟ ابشری ولا تبکی، اے بڑھیا، اے میری بیوی، اے میری زوجہ، میں تجھے خوشخبری نہ دوں؟ تو ذرا یہ رونا پیٹنا بند کر. جس ٹینشن میں، جس ذہن کی کیفیت میں تو مبتلا ہے، میں تجھے ایک بات نہ بتلاؤں؟ کہا بتلائیے. کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آخری لمحہ. کیا بیان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کی حدیث. میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا، رسول اللہ نے کہا تھا تم میں سے ایک آدمی جنگل میں فوت ہوگا، اور جس وقت وہ فوت ہوگا اس کے ارد گرد کوئی کفن دینے والا، کوئی نہلانے والا موجود نہیں ہوگا. لیکن جب اس کی روح پرواز کر جائے گی، اللہ رب العزت ایک قافلے کو بھیجے گا جو اس کو دفنائے گا، جو اس کو غسل دے گا. اے میری بیوی اب غور سے میری بات سن. وہ جو 8-9 افراد تھے وہ سب میری زندگی میں مر گئے، اور ان میں سے کوئی جنگل میں فوت نہ ہوا. رسول اللہ نے کہا تھا فلات الارض پہ مرے گا، جنگل کے اندر مرے گا. تو اب میرا حدیث پہ ایمان اور یقین ہے، میں وہ واحد بچ گیا ہوں جو جنگل میں مروں گا. میری بیوی تو نے رونا نہیں ہے، جیسے ہی میری روح پرواز کرے گی تو نے گسیٹ گساٹ کے میری میت کو دروازے کے باہر رکھ دینا. اللہ کی قسم قافلہ آئے گا، اللہ کی قسم قافلہ آئے گا، اللہ کی قسم قافلہ آئے گا. یہ الفاظ کہتے ہیں روح جسم سے نکل جاتی ہے. ابھی روح سے جسم سے نکلتی ہے، گھسیٹنے کا موقع بھی نہیں آیا.
दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजा खटकाया जाता है, बुढ़िया पूछती है कौन आया है? कहा अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद हूं, एक काफिले के साथ जंगल से गुजर रहा था, सोचा अपने यार की जियारत कर ली। काफिला आएगा सहाबा का, रसूलुल्लाह की हदीस के ऊपर ये ईमान मरते दम तक, मेरा और आपका ईमान जिंदगी में नहीं। हदीस देख लिया, हाँ ठीक है, ये अकल में नहीं आ रही है, हमारे इमाम फकीह की बात नहीं है। और मेरे भाइयों, ये कैसा मुगालता, ये कैसा वसवसा, ये कैसा शैतानी हमला है जिसने लोगों के मनहजों का जनाजा निकाल दिया है। और उस्मान बिन तलहा का वाकया भूल गए हो, और रसूलुल्लाह की हदीस की अहमियत उठाइए। आज नेट का दौर है, आज इल्म छुपा नहीं रह सकता। कोई झूठ बोलता है, अक्सर लोग बोलते हैं, बाद में अपना तमस्खुर और मजाक बनवाते हैं। आपने वो तकरीरें सुनी हुई है, मैं किसी को तान करना मकसूद नहीं है, मरने के बाद भी लोग जिंदा हो रहे हैं, फलां हो रहा है, ये तमस्खुर बाद में बनता है। आज आप इस वाकये की भी तहकीक कर लीजिए। उस्मान बिन तलहा है, फतह मक्का का मौका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर जाना चाहते हैं। कहा उस्मान बिन तलहा के पास चाबी है। उस्मान बिन तलहा चाबी लेके, वो इस्लाम को कबूल कर चुके थे, उनकी वालिदा ने नहीं था किया हुआ अभी तक। तो रसूलुल्लाह ने कासत को भेजा, उन्होंने चाबी ना दी। हजरत उमर को भेजा, लंबा चौड़ा वाकया मुख्तसर करता हूं, जो पॉइंट की बात है वो आपके सामने रखनी है। हजरत उमर को भेजा, तो हजरत उमर की आपको पता बारोब आवाज सुन के हजरत उस्मान बिन तलहा की अम्मी कहने लगी, इसको दे दो, अमीर उमर को चाबी दे दो, दे दो। पहले वाले को वापस भेज दिया, हजरत उमर को दे दी। कहा चाबी नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह ने इसको बुलाया, चाबी साथ चल, दरवाजा खोल। दरवाजा खोला, रसूलुल्लाह ने जो इबादत करनी थी खाना काबा के अंदर कर ली, और खाना काबा के अंदर से इबादत करके बाहर निकले। कहा कहां है उस्मान बिन तलहा? कहा वो तो रोता हुआ अपने घर को वापस चला गया। रसूलुल्लाह ने कहा फिर उसको बुलाओ। पहले भी बुलाया, फिर बुलाया और कहा उस्मान, क्या आप हमारे खाना काबा के अंदर जाने के ऊपर रोते हैं? मुझे मेरे साथियों ने कहा आप रोते हुए चले गए। कहा अल्लाह के रसूल, अब तो ईमान को और इस्लाम को कबूल कर लिया है, इस बात पे नहीं रोता। अल्लाह की कसम, सिर्फ इस बात पे रोता हूं कि जो ईमान आज आपकी हदीस के ऊपर है, काश उस वक्त होता कि मक्का का एक दिन था, आप मेरे पास आए थे और आपने मुझे कहा था उस्मान खाना काबा का दरवाजा खोल दे। मैंने आपको इनकार किया था, तो आपने मुझे एक जुमला कहा था, मैं उस जुमले को सोचता हूं और अल्लाह से ये बार बार मफहूम रख रहा हूं। कफियत ये आती है, काश उस वक्त भी हदीस के ऊपर ये इत्माद और यकीन होता। आपने उस वक्त मुझे कहा था उस्मान एक दिन आएगा, ये चाबियां मेरे हाथ में होंगी और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहूंगा अता करूंगा। काश उस वक्त उस्मान का हदीस पे ये इत्माद होता, तो आपके लिए खाना काबा का दरवाजा खोल देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुन के मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा उस्मान, चाबियां तुझे दी थी काफिरों ने, चाबियां तुझे दी थी काफिरों ने, तुझसे छीन ली गई। अब देता हूं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदूहा खालिदतन तालिदतन ला यंज़िहा मिनका इल्ला काफिर औ जालिम। पहले दी थी चाबियां काफिरों ने, तुझसे छीन ली गई। अब देता हूं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत तो कायम हो सकती है, चाबियां तेरे घर में रहेंगी, यहां तक कि एक जालिम आएगा जो काफिर होगा, तुझसे तेरी चाबियों को छीन लेगा। आज उठाइए नेट, तहकीक कीजिए, जो दावा हम कर रहे हैं सच्चा है या झूठा है। 1440 साल गुजर गए हैं, अल्लाह की कसम चाबियां आज भी उस्मान बिन तलहा के घर में है। आप हैरान रह जाएंगे, उस्मान बिन तलहा के घर से चाबियां लेने की जुर्रत बड़े बड़े फासिकों को नहीं हुई। वजह ये हदीस थी। करामती आए, करामती भी आए, अंदाजा कीजिए कैसे कैसे फिरके आए। हिजाज के गवर्नर रहे, लेकिन सिर्फ इस हदीस की वजह से उनके घर से चाबी नहीं लेते कि अगर हमने चाबी ले ली तो उम्मत कहेगी ये काफिर है, उम्मत कहेगी ये जालिम है।
اور لوگوں صحابہ کا رسول اللہ کی حدیث کے اوپر یہ اعتماد ہے، یہ یقین ہے، میرا اور آپ کا کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ کی سنت کو کچھ سمجھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھا، حتیٰ کہ ایک جزوی بات کر کے تحریک کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ کے ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور سلام کیا، رسول اللہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ واپس لوٹ جائیے، آپ نے یہ جو رکعتیں پڑھی ہیں نا آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ واپس گئے، یہ خلاد بن رافع ہیں۔ پھر آئے، پھر رسول اللہ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ سلام کرتے ہیں، رسول اللہ سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں واپس لوٹ جائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ بار بار کہا، کتنی دفعہ؟ 3-4 مرتبہ کا ذکر موجود ہے۔ پھر آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پڑھنی ہی ایسے آتی ہے، اب آپ میری اصلاح کر دیجئے کہ میں نے کیسے پڑھنی ہے۔ اس ایک حدیث کے اوپر آپ غور کریں کہ رسول اللہ اس صحابی کو نماز کی ایک سنت، اعتدال کی سنت سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار جب آپ رکوع کیا کرو، مفہوم رکھ رہا ہوں، آپ جب رکوع کیا کرو تو اطمینان کیا کرو، کمر کو سیدھے ہونے دیا کرو، جب رکوع سے سر اٹھاؤ سیدھے ہونے دیا کرو، سجدے میں جاؤ سیدھے ہونے دیا کرو۔ یہ میں کیا دیکھتا ہوں، رکوع میں جاتے ہو ہڈیاں سیدھی نہیں ہوتی، کھڑے ہو جاتے ہو، ابھی کھڑا سیدھے نہیں ہوتے، سجدے میں پڑ جاتے ہو۔ کس چیز کا بتا رہے ہیں؟ اعتدال کا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لوٹ جائیے، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اب یہ فتویٰ کسی مولوی کہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ، رسول اللہ کی نماز کے مطابق اگر نماز نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ صرف رسول اللہ کا فتویٰ نہیں ہے، رسول اللہ کے ایک عظیم صحابی حضرت حذیفہ ہیں، ان کے سامنے بعین اسی طرح ایک شخص نے نماز پڑھی، انہوں نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، اور پھر پوچھا منذ کم تصلی ہاکذا، اس شخص نے کہا میں نے تو ساری زندگی ایسے ہی نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا منذ کم تصلی ہاکذا، اس طرح تو نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہا ہے؟ کہا 40 سال سے میں ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ صحابی رسول ہیں تو کم از کم جو بات بیان کر رہا ہے وہ تابعی تو ہوگا نا، اور وہ تابعی ہے، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی ہو لیکن تابعی مان لیجئے۔ وہ جو تابعی ہے اس سے حذیفہ پوچھ رہے ہیں کتنے سال سے ایسے نماز پڑھی، وہ کہتا ہے 40 برس سے ایسے پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ فتویٰ لگا رہے ہیں، کوئی مولوی نہیں لگا رہا، کہیں ہمارے اوپر الزام نہ لگانا، وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں تو پھر سن لے، تو نے 40 برس سے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور اگر تو اسی عالم میں مر گیا تو میں حذیفہ کو خطرہ ہے تو غیر اسلام پہ فوت ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف علماء بیٹھے ہیں، حدیث کی اکثر کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص، صحیح حدیث ہے، اگر کوئی شخص آپ میں سے کہنے والا یا سننے والا اٹھے اور وضو کرے، کیسے وضو کرے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور 2 رکعتیں ادا کرے، کیسے؟ جیسے رسول اللہ نے ادا کی ہو۔ صرف 2 رکعتوں کی بات ہو رہی ہے، صرف 2 رکعتوں کی۔ کس طرح پڑھے؟ جس طرح رسول اللہ نے پڑھی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس نے ایسا وضو کیا جس طرح رسول اللہ نے کیا، ایسی رکعتیں پڑھی جیسے رسول اللہ نے پڑھی، وہ ایسے ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ 40 سال اگر نماز سنت کے بغیر غیر مسنون پڑھی جائے، صحابی کا فتویٰ قبول نہیں، رسول اللہ کا فتویٰ تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر بھی ہمارے کان کے اوپر جو نہیں رینگتی۔ ہم یہ کہتے ہیں حاجی صاحب اگر کوئی آ جائے نا آپ کے سامنے قربانی کے یہاں پہ ٹوٹا ہوا سینگ والا یا لنگڑا بکرا لے کے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یار عیب دار قربانی ہے، یہ قربانی قبول، عیب دار قربانی قبول نہیں ہے، عیب دار نماز قبول ہے، حج قبول ہے، روزہ قبول ہے، عمرے قبول ہے۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ قربانی کا آپ کو یاد رہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن باقی اعمال کے اوپر آپ اپنے ضمیروں کو ٹٹولتے نہیں ہیں۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم آپ کو کیا اپنے کسی بڑے کی طرف بلا رہے ہیں؟
کسی گدی نشین کی طرف، کسی خانقاہ یا مزار کی طرف؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بندو عبادت ویسے کرو جیسے رسول اللہ نے کی ہے۔ اس میں کیا اچنبھے کی بات؟ یہ عام فہم بات ہے، لیکن اس حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے ایک شکوہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اور میں نے یہ منہج تو بنا لیا کہ رسول اللہ کی حدیث آ جائے گی سر تسلیم ہم، رسول اللہ کا فرمان ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا منہج ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کا قول آ جائے، فعل آ جائے، عمل آ جائے، ہم اپنے سر کو جھکا لیں گے۔ لیکن آپ نے اور میں نے بھی اس میں ایک بہت بڑی ٹھوکر کھائی اور غلطی کھائی۔ وہ کیا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ کا دین صرف مسجد کے لیے آیا ہے، رسول اللہ کا دین صرف عبادات کو سیدھا کرنے کے لیے آیا ہے، رسول اللہ کا دین صرف نمازوں کو درست کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو فلسفہ، یہ جو مغالطہ ہے، یہ آپ کی اور میری بہت بڑی فکری غلطی ہے کہ رسول اللہ منبر کے تو امام ہیں، مسجد کے اندر کے تو امام ہیں، لیکن رسول اللہ بازار کے امام نہیں ہیں۔ مسجد کے تو امام ہیں، عدالت کے امام نہیں ہیں۔ مسجد کے تو امام ہیں، ریاست کے امام نہیں ہیں۔ مسجد کے تو امام ہیں، سیاست کے امام نہیں ہیں۔ رسول اللہ مسجد کے امام ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن جیسے رسول اللہ مسجد کے امام ہیں ویسے ہی ریاست کے بھی امام ہیں، سیاست کے بھی امام ہیں، معاملات کے بھی امام ہیں، معاشرت کے بھی امام ہیں، بازار کے بھی امام ہیں۔ آپ سب مل جائیں، ہم سارے جتنے ہیں ابھی یہاں پہ سجدہ کرنا شروع کریں، سبحان اللہ پڑھیں، اللہ اکبر کہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں، اللہ کی قسم پورے عالم کفر کو آپ کے سجدوں سے، آپ کے رکوع سے، آپ کی نمازوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ میں سے چند لوگ، آپ میں سے صرف چند لوگ اور کہنے والوں کے رفقا میں سے چند علماء اس بات کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ یہ رسول اللہ کا دین صرف مسجد میں نافذ ہونے کے لیے نہیں آیا، معاشرے پہ نافذ ہونے کے لیے بھی آیا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ۔ رسول اللہ کا دین پورے معاشرے پہ غالب ہونے کے لیے آیا تھا کہ صرف مسجدوں کے لیے آیا تھا؟ آپ کو اور مجھے جگیر درانہ نظام نے، سرمایہ درانہ نظام نے اتنا گمراہ کیا، اگر ہم میں سے صرف چند لوگ اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا رسول اللہ کے دین کے لیے، اقامت دین کے لیے چند لوگ کھڑے ہو جائیں، پورا عالم کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، پورا عالم کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی سن لیجئے، وجہ بھی بڑی دقیق اور عمیق ہے لیکن عام فہم ہے۔ اللہ کی قسم وہ بھی یہ جانتے ہیں سرمایہ درانہ نظام کس نے بنایا ہے؟ انسانوں نے۔ اشتراکیت، سوشلزم، کمیونزم، یہ سارے نظام کس نے بنائے ہیں؟ انسانوں نے۔ یہ جو نظام مصطفیٰ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے۔ وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جب بھی نافذ ہوگا تبدیلی آ جائے گی۔ 1400 سال پہلے آیا، معاشرے سے برائی ختم، اس طرح ختم ہوئی، اس طرح ختم ہوئی۔ علماء بیٹھے ہیں کہ حدود اللہ کے جو جرائم ہیں ان میں سے ایک جرم جو ہے سنگین اور کبھی پوری رسول اللہ کی زندگی میں اس کے اوپر جب بھی حد لگی ہے، کیسے لگی ہے؟ اقرار جرم کے ساتھ۔ یعنی جب رسول اللہ کا دین معاشرے کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو بندے کے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے کہ میرے گناہوں کو پاک کر دیا جائے، میں رب کے سامنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر پیش ہونا چاہتا ہوں۔ یہ وہ فلاسفر اور تھنک ٹینک سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کا دین 1400 سال پہلے آیا، معاشرے سے برائی ختم، معیشت نے ترقی کر لی، ڈکیتی، زنا ختم، چوری چکاری، رشوت ختم۔ یہ ایک فارمولہ ہے، یہ نظام ہے، یہ نظام اللہ نے نافذ کیا ہے۔ یہ پانی ہے، یہ ایک فارمولے سے مارد وجود میں آتا ہے، H2O، 2 ہائیڈروجن کے ایٹم ہو، ایک آکسیجن کا ایٹم ہو۔ 1400 سال پہلے ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ملے، آکسیجن کا ایک ایٹم ملے تو کیا بنے گا؟ پانی۔ آج ملے تو کیا بنے گا؟ کیا کوئی عقل مند یہ کہے گا کہ 1400 سال پہلے تو ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا ایک ملا تھا تو پانی بن گیا تھا، 1400 سال بعد نہیں بنے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور تو بھائیو یہ کلیہ ہے، دین ایک قاعدہ ہے، دین ایک قانون ہے، ایک دستور ہے۔
آپ کو گمراہ کیا گیا. یہ دین 1400 سال پہلے آیا تھا, تب تو امن آ گیا. 1200 سال پہلے بھی امن رہا, 1000 سال پہلے بھی امن رہا, 400 سال پہلے بھی امن رہا. لیکن اب جو قوانین ہم نے بنا لیے, اب امن, سکون اور معیشت کی ترقی اس کے ذریعے آئے گی, اب اس دین کے ذریعے نہیں آئے گی. یہ کیسا مغالطہ ہے. آپ اس حقیقت کے اوپر ذرا غور کریں. پھر میں آپ کو کہتا ہوں, نیٹ کا دور ہے, علم کا دور ہے, اٹھائیے اس نظام کے, اس دین کے ایک جز کو, پورے دین کو نہیں. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حدود اللہ پورا دین ہے. حدود اللہ دین کا ایک جز ہے, کہ اسلامی جو سزائیں ہیں یہ دین کا ایک جز ہے, یہ کل دین نہیں ہے. اس کے ایک جز کی اتنی برکت ہے, اتنی برکت ہے. آپ نیٹ کے اوپر جا کے سرچ کر لیجئے, خلیج ممالک میں یہ ایک جز حدود اللہ کا نافذ ہوا. کتنے سو سال بعد, اسلام کے 1400 سال گزرنے کے بعد نافذ ہوا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ سعودی عرب میں ایک سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں نا, ایک سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں سعودی عرب میں, نیو یارک سٹی میں, ایک شہر میں ایک دن میں اس سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں. یہ نظام ہے, یہ دستور ہے. لیکن سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کو کیا کہا, وہ مولوی مسجد کے اندر بیٹھ کے, منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے سیاست کی بات کر رہے. سیاست کی بات کون کرے؟ یا چور کرے, لٹیرا کرے, جگیردار کرے, سرمایہ دار کرے. رسول اللہ کی حدیث کو ہم نے بھی چھوڑ دیا. کیا یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں تھی؟ آئیے آپ کو بھی دعوت فکر ہے. رسول اللہ نے نہیں تھا فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی جاتا, اس کا سیاسی وارث دوسرا نبی بن جاتا, اور پھر رسول اللہ نے کوئی بات سمجھانے میں چھوڑی نہیں تھی. آپ جرم بار ہیں, آپ بھی جو اپنے آپ کو منہج سلیم کا دعوے دار کہتے ہیں, آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں. رسول اللہ کی حدیث بھول گئے کہ میری امت میں نبی نہیں آئیں گے, میری امت میں نبی نہیں آئیں گے, لیکن میری امت میں علماء آئیں گے. میری امت میں علماء, اور وہ میرے کیا ہوں گے؟ سب نے سنی ہوئی ہے, وہ میرے وارث ہوں گے. کیا وہ صرف منبر رسول کے وارث ہوں گے؟ سیاست رسول کے وارث نہیں ہوں گے, تخت رسول کے وارث نہیں ہوں گے, عدالت رسول کے وارث نہیں ہوں گے, معاشرت اور معاملات رسول کے وارث نہیں ہوں گے. یہ تو حضرت شعیب کی قوم کا پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. ان کو بھی قوم نے یہی کہا تھا, تیری نماز مسجد تک رہ جائے ہمیں قبول ہے, اگر تیری نماز باہر نکل کے بازاروں میں آ کے ہمیں سود سے, ہمیں ناپ تول میں کمی سے, مراد یہ ہے اگر حرام کاری سے باہر آ کے روکے گی مسجد سے نکل کر, اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, اللہ کی قسم دین اس وقت تک غالب نہیں آئے گا. دین اس وقت تک غالب رہا, یہ بات بھی سمجھ لیجئے, جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام رہا. رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ایمانداری سے. آپ لوگ بتلائیے, رسول اللہ مصلی کا امام کس کو بنا کر گئے؟ ابو بکر کو. سب کا عقیدہ ہے نا اہل سنت کا, کس کو امام بنایا؟ ابو بکر کو صرف مصلی کا امام بنایا تھا کہ ریاست کا بھی بنایا تھا؟ کہاں تمہاری عقلیں؟ تمہیں کس نے یہ مغالطہ ڈال دیا کہ مولوی منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے سیاسی بات نہ کرے؟ کیا سیاست رسول اللہ کی وراثت سے باہر ہے؟ کیا ریاست رسول اللہ کی سیاست سے باہر ہے؟ کیا عدالت رسول اللہ کی وراثت سے باہر ہے؟ یہ مغالطہ جگیرداروں نے, چوروں, لٹیروں نے آپ کو اس لیے ڈالا کہ اگر مولوی مل گئے, دین پسند مل گئے, اسلام پسند مل گئے, تو ہم جیسے چور, چکوں, رسا گیروں کو کون ووٹ دے گا؟ آپ سے. آپ بتائیے, آپ بیٹھے ہوئے نا, آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ بھی یہی جواب دیں گے. پی ٹی آئی کو کس نے ووٹ ڈالا؟ آدھے لوگ کہیں گے ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا. نون لیگ کو کس نے ڈالا؟ آدھے لوگ کہیں گے ہم نے نون لیگ کو ووٹ ڈالا. آپ کس کے بندے ہیں جی؟ میں جی پی ٹی آئی کا بندہ ہوں. آپ کس کے بندے ہیں جی؟ میں نون لیگ کا بندہ ہوں. کوئی نون لیگ کا بندہ, کوئی پی ٹی آئی کا بندہ. اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہونے والے کہاں ہیں؟ دستور مصطفیٰ کے لیے, اس قرآن کے لیے کھڑے ہونے والے بندوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتلائیے وہ وقت کب آئے گا جب ہم میں سے بھی کچھ رجال پیدا ہوں گے, اور رجال چند ہوتے ہیں جو تحریکیں اور انقلاب کو بپا کر دیتے ہیں. اللہ کی قسم آج ضرورت ہے, آج وقت ہے کہ یہ نعرہ چھوڑ دیا جائے, عمران خان زندہ باد,
نواز شریف زندہ باد، یہ نعرہ لگانے کے لیے ماں باپ، مولانا آپ سے بھی میں کہتا ہوں اور یہ دانی بھائی سے بھی، کیا اس علاقے کے لوگ آپ کی مسجدوں میں بچے اس لیے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ 8 سال پڑھ کے قرآن پاک کو حفظ کر کے باہر نکل کے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں، نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں؟ ان کو چاہیے اللہ کی قسم علماء اور دین کے طالب علم رہنما بننے کے لیے آئے، مقتدا بننے کے لیے آئے، راہبر بننے کے لیے آئے، پیشوا بننے کے لیے آئے۔ ایک مسجد کا مولوی اگر مسجد میں نماز کراتا ہے، عالم نہ بھی ہو، قاری ہی حالی کیوں نہ ہو، قرآن ہی پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اس کو آگے کھڑا کرتے ہو کہ پیچھے کھڑا کرتے ہو؟ صرف ایک وقت ہوتا ہے جس وقت کوئی امام سے آگے ہوتا ہے، اور وہ وقت تب ہوتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے، صرف اس وقت امام سے آگے ہوتا ہے۔ باقی ساری زندگی امام کے پیچھے کھڑا ہونے کا درس یہ آپ بھول گئے کہ آج نظام مصطفیٰ زندہ باد کا نعرہ کون لگائے گا؟ اللہ کی قسم ہو سکتا ہے آج آپ کو یہ باتیں علامہ شہید کے فرزندان کی یہ باتیں آپ کو نکارخانے میں طوطی کی آواز لگے، لیکن ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جس طرح علامہ شہید نے کہا تھا نا کبھی یاد کیا کرو گے، لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے، تم اپنے بچوں کو داستانیں سنایا کرو گے۔ آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب گھر گھر سے یہ آواز نکلے گی، دستور مصطفیٰ زندہ باد، نظام مصطفیٰ زندہ باد۔ اس وقت تم یہ بات یاد کرو گے کہ جس وقت یہ آواز اجنبی تھی، اس وقت شہید کے فرزندان اس بات کی صدائیں، اس بات کی اذانیں تمہارے کانوں میں دے رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں 75 برس بیت گئے ہیں، ایمانداری سے بتلاؤ، اپنے گریبانوں کو ٹٹولو، 75 برس گزر گئے ہیں۔ کیا اہل اسلام تو ایک وسیع ہے، وسیع بات ہے، کیا میں اہل اسلام کی بات بعد میں کرتا ہوں، کیا اہل حدیث نے ان 75 برسوں میں ایک MNA کا حلقہ تیار کیا جہاں سے جیت سکے اپنی قوت بازو سے؟ جواب دو۔ ایک MPA کا حلقہ جیتنے کی استطاعت ہے اپنی قوت بازو پر؟ 75 برس بیت گئے، تھوڑے؟ آج ملک میں 3 کروڑ سے زائد ہو، پھر بھی تھوڑے ہیں۔ یہ جگیرداروں نے، سرمایہ دارانہ نظام نے، میں کہتا ہوں MPA بھی بڑی دور کی بات ہے، ایک یونین کونسل، ایک یونین کونسل آپ اہل حدیث نعرے کی بنیاد پہ نہیں جیت سکتے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن 75 برس تو بیت گئے، اس محرومی کا، اس کمزوری کا کون ذمہ دار ہے؟ آخر کچھ لوگ تو ذمہ دار ہیں نا۔ علامہ شہید اسی لیے کہا کرتے تھے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، کچھ لوگ تو ذمہ دار ہوتے ہیں، اور خدا نے دی ہے سروری انہیں کہ جنہیں معلوم نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ آپ اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا ظاہر کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم آپ صرف جتنے بیٹھے ہیں، آپ کو دعوت فکر ہے، جتنے بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں ان کی بات نہیں کرتا، جو اس مسجد کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف آپ لوگ ارادہ کر لینا کہ ہم نے مولانا عطاء الرحمن ثاقب کا اور یاسین یزدانی کا دست و بازو بننا ہے۔ اللہ کی قسم صرف اسی ایک یونین کونسل میں یہ چند دنوں کے اندر گرد و نواح سے 3000 سے زائد ووٹ منتقل کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ اور صرف اگر ایک یونین کونسل سے آپ ابتدا کریں، صرف ایک یونین کونسل سے آپ کی اپنے 3000 ووٹ یہاں رجسٹرڈ ہوں، کسی سرمایہ دار کے ترلے کرنے کی ضرورت ہے، کسی جگیردار کے ترلے کرنے کی ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر لینے کے بعد بھی الیکشن مشکل ہے، آپ گروہ بندی، آپ جتھے بندی، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ہم نوجوانوں کو بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے تبدیلی کا خواب دکھا رہے ہیں، اور ہاں ہیں، لیکن ایک بات جزوی طور پہ یہ بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے یہ تحریک چل جائے، ضروری نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم اگر آپ جتنے بیٹھے ہیں، ہزاروں بیٹھے، سینکڑوں بیٹھے ہیں، آپ جدوجہد کریں، میرے رفقا کے بازوؤں کو مضبوط کریں، آپ اپنی ایک یونین کونسل کے جیتنے سے ارادہ کریں، صرف ارادہ کریں، ابھی صرف ارادہ ہی کر لیں،
کل صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے علاقے کے سرمایہ دار جگیردار آپ کے پاؤں کے نیچے آ کے گر جائیں گے. قاری صاحب ہمیں بتلائیے آپ کا کیا کام ہے؟ وہ اپنی قوت اور طاقت تو مضبوط کرو، کم از کم اس مقام پہ تو پہنچو کہ تمہیں ان کے گھروں کے چکر نہ لگانے پڑے. ان کو پتا ہو ووٹ بینک یہاں ہے، قوت کا محور یہ ہے، طاقت کا مرکز یہ ہے. وہ آپ کے پاس آئیں. اور یاد رکھیے ایک بات، آپ سے وعدہ بھی لینا اور ایک بات آپ نے یاد بھی رکھنی ہے. لوگ بھی بعض اوقات عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. جی علامہ صاحب تحریک چلا رہے ہیں سیٹ جیتنے کے لیے. بالفرض سیٹ جیتنے کے لیے بھی چلا رہا ہوں، تو یہ جو باقی پارٹیوں کے امیدوار ہوتے ہیں یہ جمع دار کا الیکشن لڑے، یہ بھی سیٹ جیتنے کے لیے الیکشن لڑے ہوتے ہیں. یہ کس چیز کام کا الیکشن لڑے ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات، یہ جو دینی اسلام پسندوں کے ذریعے سیٹ کا جیتنا پنجاب میں بہت مشکل ٹارگٹ ہے، بہت مشکل ٹارگٹ ہے، بہت مشکل رستہ ہے. لیکن یہ رستہ جتنا مرضی کٹھن ہو، جتنا مرضی تکلیف دہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں آپ بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیے کہ دریا نظر آئے، بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیے کہ صحرا نظر آئے. اور یاد رکھیے انقلاب کبھی نعروں سے، صرف نعروں سے، آہوں سے، سسکیوں سے نہیں آتا. انقلاب کے لیے مجھے آپ لوگوں کے جذبات کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے ولولوں کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے تنتنوں کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے ہمہموں کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم سیٹ ہو تب بھی، اور اگر سیٹ نہ بھی ہو یہ بات بھی سن لیجئے. اور اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ شہید کے بیٹوں کو یا حافظ ہشام الہی ظہیر کو دفاع صحابہ کرنے کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ ختم نبوت کے لیے ہمیں کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ اللہ کی قسم جب بھی صحابہ کی نموز کے اوپر حملہ ہوگا، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ حملہ ہوگا، ہم ایسے بے ایمانوں کو ٹکرا کر پاش پاش کر دیں گے. آپ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ صرف آپ لوگ اگر یہ عزم کر لیں کہ ہم نے اپنے قوت کو، طاقت کو منوانا ہے. جب کوئی صدا آئے، جب قاری صاحب آپ کو کہیں روڈ بلاک کر دو، ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، ہمارے مظلوموں کو پکڑا گیا، جعلی پرچے کٹائے جا رہے ہیں، جس وقت آپ روڈ بلاک کر دیں گے اللہ کی قسم ڈی آئی جی، ایس پی، ایس ایچ او آپ کے پاؤں کے نیچے آ کر آپ سے مذاکرات شروع کر دیں گے. قانونی حق ہے، اپنے حقوق ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت مانگے ہی جائیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے حقوق کو چھین لینا ہے، پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں. یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے، اور جوش میں ہے طبیعت قتیل آج کل، سامنے جو بھی آیا وہ بہ جائے گا. یہ ندیق زمانے سے مشہور ہے اپنی موذ اور طغیانیوں کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب